السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نہایت ہی قابل قدر آج کے اس تعلیمی، اصلاحی، تربیتی اور ہفتہ واری اجتماع میں تشریف فرما سامعین کرام اور سامعات، آج کا یہ موضوع دیگر سابقہ ہفتہ واری اجلاسوں کی طرح ہے، یعنی موقع اور مناسبت کے اعتبار سے اس موضوع کا یا اس ہفتہ واری اجتماع کا ایک امتیازی پہچان ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے آج کے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ یقیناً اپنے دامن میں بہت ساری ایسی تاریخی حقائق کو سمیٹے ہوا ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اسی اہم اور بنیادی شرعی اور تاریخی نقطہ نظر سے ہم پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چنانچہ اس اعتبار سے اس مہینے کی پہچان، اس مہینے کی شان، اس مہینے کا وقار یہ مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود جب ہم آج کے اس موضوع پر نظر دوڑاتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے تعلق سے وہ تمام چیزیں جو آج کے مسلمان کرتے ہیں، مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اس کا ثبوت پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، ان کے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا، اس مہینے کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے، اور میں اس فضیلت میں بھی نہیں جانا چاہتا، وہ آج کا موضوع بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مسلمان منکر ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ سوال اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مناسبت سے جس خطرناک اور سنگین بدعت کا ہم لوگوں نے ایجاد کیا ہے، کیا اس کا تصور قرون مفضلہ میں
یعنی صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، اتباع تابعین کے ہاں، اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں سلف صالحین کے ہاں ملتا ہے یا نہیں؟ امامان دین بالخصوص امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، ان کی زندگیاں جو سن 250 میں غالباً ختم ہوتی ہے، یہ لمبا عرصہ ائمہ اربعہ کا سن 150 سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں اس جشن کا یا پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے تعلق سے کوئی ایسا تصور ملتا ہے کہ انہوں نے اس دن چراغاں کیا ہو، اہتمام کیا ہو، مجلسیں سجائی ہوں، یا اسی طریقے سے کسی جشن کی تقریب اور اس تعلق سے کسی بھی چیز کا اہتمام کیا ہو، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ آج کا یہ موضوع عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اگر اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، شرعی حوالوں سے آپ اس باریکی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آج کے اس اجلاس کا ماہواری ہفتہ واری اجتماع کا یہی پیغام ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور شریعت میں نہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد رکھی ہے، یہ تاریخی اعتبار سے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا اس آیت کے نزول کے موقع سے، اور یہودیوں کا وہ مکالمہ اس آیت کے حوالے سے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ شریعت کا اتمام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، قرآن کریم کا نزول، یہ صرف کہنے کے لیے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت اور تمام انبیاء سے گزرتے ہوئے جن کی تعداد کے سلسلے میں ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں تھی، یہ سب اسی سنہرے سلسلے کی کڑیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوتی، اور اسی مناسبت سے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کا اتمام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی، قرآن کے شکل میں، احادیث کے شکل میں، شریعت مطہرہ کے قوانین کے شکل میں، اور یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھوڑ کے اور اس امت کو بغیر کوئی واضح پیغام دیے ہوئے رخصت ہو گئے، ایسا بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جشن میلاد النبی کے حوالے سے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ کے پیغامات، آپ کے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے اربعہ جنہوں نے حکمرانی کی، اور یہ حکمرانی کا عرصہ چند ایام پر محیط نہیں تھا، چند مہینوں پر نہیں تھا، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، جن کے ہاتھوں میں ساری چیزیں تھیں، ہر طرح کی صلاحیت خلفائے اربعہ کے ہاں موجود تھی، کیا ان کی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے تعلق سے کوئی اہتمام تھا؟ جشن کا انعقاد کیا، رسمی اور سرکاری چھٹیوں کا اہتمام کیا، بہت ساری چیزیں، یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، بلکہ یہ ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ نے نہیں کیا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ہم اس کا انعقاد نہیں کر سکتے ہیں۔
اور عید میلاد النبی کا یہ جشن یا میلاد النبی کے حوالے سے عید کا تصور، یہ اسی بدعی کڑیوں میں سے ایک اہم کڑی ہے جس کو ہم عرصہ دراز سے مناتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس کی سنگینیت کو اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سنگین بدعت کا تصور نہیں پایا جاتا، صحابہ کے زمانے میں نہیں، بعد کے ادوار میں نہیں، بہت بعد تقریباً 600 سال کے بعد اس کا تصور پایا جاتا اور کچھ لوگوں نے منایا تھا۔ وہاں سے یہ سنگین بدعت ہمارے سماج اور معاشرے میں پنپی شروع ہوئی اور آج تک موجود ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی بھی ہے، سمجھانے کی بھی ہے اور لوگوں کو بتانے کی بھی۔ قرآن کریم کی واضح تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال، یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے اس سنہرے دور میں اس قسم کے جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ اس قسم کا نہیں بلکہ کوئی بھی تصور نہیں تھا۔ اسی لیے آپ بارہا حضرت ارباز ابن ساریہ کی وہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا تھا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، واضح طور پر بتایا تھا کہ خلفائے راشدین، صحابہ کی یہ جماعت، یہ تمہارے لیے مشعل راہ اور قرآن کریم سے اس کی تائید ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ واضح طور پر یہ پیغام موجود کہ کسی بھی شرعی معاملے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، خلفائے اربعہ، صحابہ کرام، سلف صالحین کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور آگے یہ بھی کہا، سنت کے ذکر کرنے کے بعد بدعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جس کو ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس بدعت کی تحذیر یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اپنے زبان مبارک سے بدعت کی سنگینیت کا تذکرہ فرماتے رہے، امت کو متنبہ کرتے رہے، بچاتے رہے، اور یہ امت اس دلدل میں پھنستی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر یہ پیغام موجود ہے کہ رسول کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شدید زبردست گرفت آ جائے اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری و مسلم کی یہ روایت، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کا ثبوت ہمارے شریعت میں نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس قسم کی متعدد ایسی روایتیں ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہم اس کو دین نہیں بنا سکتے، ہم اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں
اس قسم کی باتیں صحابہ سے کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زمانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے، عمران بن حسین حدیث کے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الخیر ای القرن خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ وہ رسول کا زمانہ، القرن الذی انا اعیش فیہ، یہ ہمارا زمانہ، میں زندہ ہوں، اپنے صحابہ کے درمیان ہوں، یہ سب سے بہترین زمانہ، وہ اسوہ، قدوہ، نمونہ، قیامت تک کے لیے آئیڈیل دینی مسائل، اور وہ صحابہ کی زندگی میں نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اور وہ بھی دینی مسائل میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت نہیں ہوتی یہ کچھ نہیں ہوتا، چونکہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے ولادت، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس حقیقت سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انکار کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تو قرآن کا نزول کیسے ثابت کریں گے؟ احادیث مبارکہ کو کیسے ثابت کریں گے؟ صحابہ کی جماعت کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس لیے وہ حقیقت مسلم، لیکن اس کے باوجود ایسی شخصیت کے ولادت کے حوالے سے شریعت خاموش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، 13 سالہ مکی زندگی تھی، بڑی قسم پرسی کے عالم میں وہ گزری، ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کی۔ مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے، صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی، حالات بہتر ہونے لگے، اس وقت بھی کم سے کم اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، یہاں کم سے کم اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کا اہتمام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، کم سے کم اپنے دور خلافت میں آپ امیر المؤمنین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سب سے زیادہ قریب، اور حکمرانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کے اختیارات ہیں۔ مدینے کی تاریخ پڑھیے، سمجھ میں آئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابتدائی دور میں کتنے سارے کام انجام دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عثمان کا ہے، علی کا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، کہیں اس کا تصور نہیں ملتا، چونکہ صحابہ کرام کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات تھی، پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی کے ارد گرد گھومتی تھی، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، نماز کا طریقہ سکھاتے تھے، ساری چیزیں صبح سے شام اور شام سے صبح، یہ سلسلہ چلتا تھا، پوری زندگی اسی سے عبارت سے قرآن کا نزول ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح، تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی نشر و اشاعت ہے، اسلام کے عالم کو بالا بلند کرنا، یہ سارے کام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر صحابہ کو، یہ عجیب کیفیت، اگر پڑھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اکٹھے کیا جائے، تحذیر پر مبنی، ترہیب پر مبنی دینی مسائل کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اگر انسان اس پر غور کرے اور پھر ساتھ میں یہ دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کس کے لیے کہی ہیں، تو شاید ہمیں یہ سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کیا کہا اور کس سے کہا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، یہ کس سے کہا تھا؟ کون لوگ اس کے اولین مخاطب تھے؟ یہ سارے سوالات اگر ہم اپنے سے کریں تو شاید بہت ساری ایسی
بدعتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی، بآسانی اسے ترک کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، انسانیت کے فلاح اور بہبود کے لیے جو مخفی رکھی ہونا بتایا، ایسا نہیں۔ قرآن کا نزول اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ذریعے، رسول کے بعثت کے ذریعے تمام شرعی معاملات کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دینی معاملات میں مداخلت کرے، حذف و اضافہ کرے، چاہے وہ چیز دیکھنے میں بظاہر کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اور اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اور اس کا بھی تذکرہ قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب آگے پڑھیے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ مومن کا تصور ہی نہیں جو رسول کے کسی فیصلے پر اپنے دل کے اندر حرج محسوس کرے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ جبھی تو یہ ادب سکھایا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ادب کیا سکھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، قالوا، صحابہ نے بیک آواز ہو کے کیا کہا تھا؟ یہ آیت کریمہ ہم سب کو یاد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، متبع رسول ہیں، اور حقیقت میں یہی نقطہ ہے جو ہمیں بدعتوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ دینی مسائل میں گمراہی سے اگر کوئی چیز ہمیں بچا کے رکھتی ہے تو یہ یہی نقطہ ہے، اور جب تک ہم اس نقطے کو سمجھ نہیں سکتے اس وقت تک ہم شریعت کو نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک ہم بدعتوں سے بچ نہیں سکتے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے تعلق سے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جس جشن کا اہتمام کرتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر جشن کا اہتمام کرنا ہی ہوتا یا کرنا ہی ہے، دین اور شریعت میں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے تو ہمارے سامنے رسول کی سیرت ہونی چاہیے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو مرتبہ بتایا ہے، یقیناً میلاد النبی کا یہ عید، میلاد النبی کا یہ جشن اس کے شایان شان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید ولد آدم۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو رسول سے بڑا ہو۔ یہ تصور شریعت نے ختم کر دیا، قرآنی تعلیمات نے اس کو ختم کر دی۔ سید الثقلین، اب کوئی بچا نہیں ہے، سید الاولین والآخرین، پہلے اور پھر قیامت تک جتنے آئیں گے، اب کوئی رسول کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ خاتم النبیین یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو عظمت، جو تعظیم، جو توقیر، جو احترام
جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں جو فضیلت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتی. اس میں اس گنجائش کو بھی باقی نہیں رکھا گیا کہ آئندہ کبھی کسی جنم میں کوئی آئے تو اس وقت پھر نئی تحریک چلائی جائے، نیا سلسلہ شروع کیا جائے، یہ باقی نہیں رکھا گیا. اگر جشن کا انعقاد کرنا، میلاد النبی کے مناسبت سے عید کا انعقاد کرنا، یہ اگر کرنا بھی تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جشن کا ثبوت کہیں سے ہم لے کے آئیں، میلاد النبی کے حوالے سے ہم عید کا تصور اگر کہیں سے لے کے آئیں، تو یہ بات کہیں سے مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت وہ کہیں بھی کسی بھی چوراہے پر نمودار ہو جائے. عید میلاد کی کسی بھی محفل میں، کسی بھی جشن میں آپ تشریف لے آئیں، لوگ آپ کا استقبال کریں، اپنے آنکھوں سے بعض محفلوں میں بعض پہنچے ہوئے لوگ دیکھیں، دیدار کریں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے. شرعی حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے، رکھی گئی ہے کہ اس کا تصور دین میں کہیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دیا ہے، کسی خیر کو چھپایا نہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ. کہا کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دیا جو تمہیں اللہ سے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دی. کوئی چیز ہم نے چھپائی نہیں. اللہ سے قریب کرنے کے جتنے راستے ہیں سب میں نے واضح کیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بیان فرمایا، اور جہنم سے بچانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں میں نے اس سے تمہیں بچایا اور بتایا. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم بہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اور میں نے تمہیں ہر اس چیز سے، ہر اس بات سے بھی روک دیا جو تمہیں جہنم سے قریب کرے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جنت کا راستہ بتایا، نہیں، بلکہ جہنم سے قریب تمہیں کرنے کے لیے جو بھی وسائل ہیں، جو بھی راستے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی بات ہے، اس سے میں نے تمہیں منع فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالی سے جو چیز تم کو دور کرے ہم نے اس کی بھی وضاحت کی، اس کی بھی نشاندہی کی. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم. کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے واضح نہ کیا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو راستہ بہت ہی چمکدار ہے، روشن ہے. اور یہی نہیں کہ وہ راستہ روشن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان پر اکتفا کیا بلکہ اس روشنی کو سمجھایا مثال کے ذریعے. کہا کہ لیلھا کنہارھا، یہ وہ راستہ ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی اس میں ظلمت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، نہ سمجھنے کا کوئی تصور اور شائبہ نہیں ہے، بلکہ محجۃ البیضاء، روشن چمکدار شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس راستے کی خوبی یہ ہے کہ کوئی انسان اس راستے سے بھٹک نہیں سکتا ہے، اس راستے سے بھٹک نہیں سکتا سوائے ایک شخص کے،
یا سوائے ایک قسم کے لوگوں کے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو سمجھنا نہیں چاہتے دین کو، جو قرآنی تعلیمات کو سننا نہیں چاہتے، رسول کے فرمان کو جاننا نہیں چاہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ سے بہتر کون ہو سکتا، لیکن جب بھی آپ کسی محفل میں جاتے، چاہے وہ روزانہ منعقد کیے جانے والے دروس ہوں یا اسی طریقے سے ہفتہ واری اجتماع ہو، ماہواری اجتماع ہو، سالانہ اجتماع ہو، عیدین ہو، یہاں تک کہ نکاح کے مناسبت سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ مدینے کی وہ چھوٹی سی بستی اور اس کے اندر بھی مسجد نبوی چھوٹی سی، کتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے، اور ان نمازیوں میں بھی صف اول کے نمازی کون تھے کیا ہم نہیں جانتے؟ کون تھے؟ کیا کوئی اس دنیا میں ایسا آیا 1400 سال میں جو صف اول میں نماز پڑھنے والے کسی صحابی سے آگے نکل گیا ہو؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ دور اندیش، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا، ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں. کون لوگ تھے صف اول میں نماز پڑھنے والے؟ کون لوگ تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء؟ کون تھے آپ کے خلفاء؟ کون لوگ تھے جو آپ کے سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے؟ یہی صحابہ کرام تھے. اور ان صحابہ کرام میں خلفائے اربعہ اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، بیعت رضوان والے، بدری صحابہ میں بھی درجات ہیں فضیلت کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے نکاح کی تقریب میں موجود ہیں، اور وہاں ان صحابہ کو آپ بدعت سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، بدعت سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بطور خاص اس زمانے میں اس قسم کے بے شمار پائی جانے والی بدعت یا بدعتیں، اور بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں جشن میلاد النبی کا جس طریقے سے انعقاد کرتے ہیں، اس کی سنگینیت کو سمجھنا چاہیے. اور کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں شریعت کے کسوٹی پر اس کو تولنا چاہیے. باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں، تقریریں بڑی پرجوش جشن میلاد النبی کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، میلاد کے تعلق سے بدعت کی سنگینیت کو بڑے سخت انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، اور جن کے صحابہ، جن کے ساتھی قرآن کے اولین مخاطب رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، شب و روز آپ کے ساتھ رہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی دین کے نام پر ایجاد کرنے والی تمام چیزوں سے ہمیشہ صرف یہی نہیں کہ بچاتے رہے، بلکہ ڈراتے بھی رہے اور اس کی سنگینیت کو بیان بھی کرتے رہے، اور قیامت تک اس کو باقی رکھنے کی تلقین بھی کرتے رہے. ایسا کیوں تھا؟
چونکہ یہ صحابہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انہی کے بارے میں تو کہا تھا اولئک اصحاب محمد. یہ کون ہے؟ یہ رسول کے ساتھی ہیں، اور رسول جس طریقے سے افضل ہیں، رسول کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ویسے ان کے ساتھیوں کے مقام اور مرتبے کو کوئی بزرگ پیر نہیں پہنچ سکتا. اولئک اصحاب محمد، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ محمد کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں؟ پھر آگے عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی ان کے بارے میں، اعمقها علما واقلها تکلفا. اور عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کو ٹٹولا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد، ساری انسانیت کو آدم سے لے کے قیامت تک، ایسا نہیں کہ آج تک جو آئے اور چلے گئے، نہیں، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری چیز موجود ہے. کتنے آنے والے ہیں، کتنے جانے والے ہیں، کب قیامت برپا ہوگی، ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں. یہ دنیا کتنے دنوں تک باقی رہے گی، سارا حساب کتاب اللہ کے پاس. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. سب کا جائزہ لیا، اس جائزے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا. اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں. آدم سے لے کے قیامت تک کتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اپنے لیے. اصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، قرآن کے نزول کے لیے اور اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے رسول کا انتخاب کیا. پھر اس کے بعد لوگوں کا جائزہ لیا. یہ صحابہ کی جماعت، یہ سب سے بہترین لوگ. یہ بہترین لوگوں میں کون تھے سب سے پہلے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائے. ان بہترین لوگوں میں سے کسی کا نام بتائے گا جو سب سے ایک نمبر پہ ہو؟ ہاں بولیے جی. ابو بکر صدیق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ فضل صحابتی علی صحابتہ الانبیاء والمرسلین کفضل علیہ. کہا میری جس طریقے سے انبیاء میں سب سے بڑی فضیلت ہے انبیاء کی جماعت میں، جبکہ ایک سے ایک انبیاء آئے، بڑے بڑے انبیاء، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھیں گے تو ایک سے ایک اولو العزم من الرسل آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ انبیاء کی جماعت میں میرا مقام. بالکل ویسے ہی کہا کہ میرے صحابہ کی فضیلت دیگر انبیاء کے امتیوں میں یہ سب سے بہتر ہے. اور جو رسول کے امتی ہیں صحابہ کے بعد، ان کے بارے میں بھی یہی کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ان کا بھی مقام اور مرتبہ رسول سے نسبت کی وجہ سے یہ باقی قیامت تک ہے. اور یہ نہیں صرف قیامت تک، آخرت میں بھی. پوچھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن اتنا ہجوم ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے اپنے لوگوں کو؟ تو آپ نے کہا یاد رکھو، بات کرتے ہو پہچاننے کی، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. یہ پہچان ہوگی، پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہ بنیادی ایسے نقاط ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ صرف عید میلاد النبی کے حوالے سے نہیں ہے، کسی بھی مناسبت سے. ہم اپنے اس ہفتہ واری اجتماع میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو تقریباً مہینے میں 1-2 مرتبہ ریپیٹ ہو ہی جاتا کثرت سے. نماز کے تعلق سے ہے، وضو کے تعلق سے ہے، دیگر مسائل کے تعلق سے ہے. اور یہ بدعتیں ہر جگہ ہیں، چاہے ہماری نمازیں ہوں، مسجد کے معاملات ہوں، وضو ہوں، دیگر عبادات ہوں، ہر جگہ ملاوٹ. اور یہ نہیں کہ معمولی بلکہ کثرت سے. اور یہی نہیں کہ صرف کثرت سے موجود ہے بلکہ حقیقت میں وہی دین کا اثاثہ ہے.
اسی کو شریعت سمجھ لیا گیا، ساری توجہ اسی پر لگائی گئی۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت جو قرآن کے شکل میں، احادیث کے شکل میں موجود ہے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرت میں ہمیں سمجھنا چاہیے کس طریقے سے ان مسائل کو صحابہ نے سمجھا ہے، کیسے اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے تمہارے عبادات میں، معاملات میں ان چیز کو ہمیں ہمیشہ اوپر رکھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ۔ کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے، میں نے بھی اس پیغام کو تم تک ویسے ہی پہنچا دیا، یعنی میں نے بھی اس حکم کو تم تک ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے، میں نے بھی ان سب کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے، میں نے بھی ان تمام کاموں سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ لہذا اگر دین کو سمجھنا ہے، عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی کو سمجھنا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی۔ قرون اولا جس کا تذکرہ میں نے کیا، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان کے ہاں یہ تصور تھا یا نہیں تھا؟ امامان دین کے ہاں یہ تصور موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ سب چیزیں دیکھنی۔ جبکہ عید میلاد النبی کے بارے میں مختصر طور پر میں یہ بتاؤں کہ یہ سن، یا یوں کہا جائے کہ 600 سال کے بعد اس بدعت کا اور اس سنگین بدعت کا ایجاد کیا گیا۔ اور یہ ایجاد کرنے والا کون تھا؟ ابو سعید کوکبوری کے بارے میں آتا ہے، ابن ابی الحسن مظفر الدین اربلی اربل، جس کی وفات 630 میں ہوتی ہے۔ اس نے میلاد النبی کے عید اور اس کے جشن کا سب سے پہلے اہتمام کیا، اور اسی کی بادشاہت میں سب سے زیادہ پروان چڑھایا گیا، اور وہ سلسلہ وہاں سے چلا آیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ مورخین نے لکھا ہے عید میلاد النبی کے جشن کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے اس کی بادشاہت میں جشن کا انعقاد کیا جاتا تھا، کیسے ابے قبے لگائے جاتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں بہت ہی مشہور ابن دحیہ کلبی نامی ایک شخص تھا، جس نے اس سنگین بدعت کے جواب بادشاہت میں پروان چڑھا، اور اس پر ابن دحیہ نے اپنا مہر لگایا، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور بدعتوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی خصوصی طور پر توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد. السلام علیکم.